بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کو روزہ رکھنے والے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، اس آیت میں ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت بیان ہے اور اس کی دو اہم ترین فضیلتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا۔ اس مہینے میں قرآن اترنے کے یہ معنی ہیں: رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ تفسیر کبیر بقرۃ تحت آیت 185۔ مکمل قرآن کریم رمضان مبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آیت پر ایک مقام ہے جہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا جبریل امین علیہ السلام لاتے رہے، اور یہ نزول 23 سال کے عرصہ میں پورا ہوا۔ حالات کے اعتبار سے اور ماحول کے اعتبار سے کسی نے ایک سوال کیا کہ شب برات کے بارے میں بتائیے، ان میں روزوں کے بارے میں بتائیے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شب برات کے تعلق سے یہ کوئی ایسی عید یا کوئی ایسی جاگنے کی رات کو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی روایتوں میں بیان کیا ہے وہ نصف شعبان، 15ویں شعبان، نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے، سوائے اس شخص کے جو کینہ رکھنے والے ہوں، جس کے دل میں دوسروں کے لیے برائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ روایتیں احسن درجے تک پہنچتی ہیں۔ تو لہذا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات نصف شعبان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے، سوائے اس شخص کو چھوڑ کر جس کے دل میں کینہ ہو۔ اس کے علاوہ اس رات کو منایا، اس میں جاگنا یا اسپیشل قسم کی بات کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو شب برات یہ نام کہاں سے لایا گیا ہے؟ حدیثوں میں 15ویں شعبان تو ہے، شب برات کہاں سے لایا گیا؟ ناظرین، یہ بات صحابہ کرام سے، تابعین سے، تابعین، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ثابت ہے ہی نہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ اماموں سے، جس امام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ نے کبھی اس رات کے فضائل کے بارے میں کوئی باب نہیں لکھا۔ سوال یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے۔ فتح مکہ ہوا کہ کامیابی تھی لیکن اس کو منایا نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کو کیا کہا؟ فتح مبین کا کہا۔ کیا اس دن میں بھی ہم کچھ منائیں گے؟ اسی طرح ذو الحجۃ کا مہینہ یا محرم الحرام والے مہینے، ان کی فضیلت ہے تو کیا ان میں بھی آپ پورا مہینہ منائیں گے؟ 4 مہینے فضیلت والے ہیں، ان میں سے بھی 10 درج ذو الحج کی، 9 کی اور 10 کی کیا فضیلت ہے ہم سب جانتے ہیں، تو کیا ہم ان کو منائیں گے؟ 10 کو تو عید ہے، وہ تو عیدین ہے، عید کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، فضیلت ہونا منانے کی دلیل نہیں ہوتی، لہذا اس رات کی فضیلت سے روایت نہیں ملتی۔ 15ویں شعبان کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ من مانی، من گھڑت ہیں، بہت ساری جھوٹی ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت آتی ہے کہ جو اس رات کو نصف شعبان کو جاگے، دوسرے دن کا روزہ رکھے، اس کے 120 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ رواج موضوع ہے، لہذا اس کے تعلق سے بہت ساری موضوع من گھڑت روایتیں ہیں، لہذا نصف شعبان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اس کو منانا، جاگنا، رکعتیں پڑھنا، قیام اللیل اسپیشل اس رات میں کرنا، اس کے بعد سورۃ اخلاص والی نماز ہے۔ وہ 11 7 بار اور 100 سورہ یاسین کو مغرب کے بعد 7 بار پڑھنا۔ پھر نماز کی 6 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت برکت کے لیے، 2 رکعت روزی کے لیے اور 2 رکعت عمر میں برکت کے لیے۔ بہرحال 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں، 7 بار یاسین یا 11 بار پڑھا جاتا ہے۔
رات میں 100 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں قضائے عمری بول کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس رات میں بعض نماز مغرب کھانے پینے کا فاتحہ دی جاتی ہے۔ اس رات میں یہ مانا جاتا ہے کہ مردے چھٹی پر آتے ہیں، مطلب وہ جلیل میں گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے مردے چھٹی پر آتے ہیں۔ مردوں کی عید ہوتی ہے، مغرب سے چھٹی ملتی ہے تو فجر تک بیچاروں کو چھٹی ملتی ہے۔ اس رات ایک جھاڑ لگا ہوا ہے آسمان میں، اس کو فرشتے خوب ہلاتے ہیں۔ جس کے پتے گر گئے اس کا دنیا سے پتہ اس سال کٹ ہونے والا ہے۔ جس کے پتے باقی ہیں وہ یہ سال جینے والا ہے۔ اس کے بعد اس رات روحیں گھر میں بذات خود آتی ہیں، مشکل شکلوں میں، لہذا خوشبو لگائی جاتی ہے، اچھے لباس اور کپڑے پہنے جاتے ہیں، تیار ہوا جاتا ہے۔ مردوں کی پسندیدہ کھانے اور چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ لوگ مردوں کا میت تک کا انتظار کرتے ہیں فجر تک۔ پھر فجر میں مردے چونکہ واپس جاتے ہیں تو ان روحوں کو چھوڑنے والے لوگ بھی ان روحوں کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں۔ حالانکہ عقل دی جائے تو روحوں کی بات ہو رہی ہے۔ قبرستان وہاں جہاں میت کو دفنایا جاتا ہے، روحیں کہیں اور جمع ہیں برزخ میں، لہذا بہرحال پھر قبرستان میں پھول وغیرہ چڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہر علاقے کے ان گنت نئے نئے عقیدے اور سارے چلتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس کے بارے میں بولے تو بھی وہی شروع ہو جاتا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ثابت ہے، وہ حدیث ہے، وہ روایت ہے، تم نام سے ہی ثابت کرنا شروع کرو۔ پہلے یہ کہاں سے ثابت ہے، پھر وہ اعمال ثابت کرو کہاں سے ثابت ہے۔ خاص جاگنا ثابت کرو کہاں ثابت ہے۔ باقی ساری چیزیں ہم لوگوں کا عجیب و غریب مزاج ہے۔ نہیں بھائی، اگر کر لیا تو کیا ہوا، یہ بھی ضروری ہے کہ اب جواب دینا۔ کر لیے تو کیا ہوا، یہ انتہائی درجے کا گھٹیا سوال ہے۔ کیا یہ سوال ہی غلط ہے؟ رجب کو جاگ لے تو کیا ہوا، شب معراج ہوا، لیکن منانا ثابت نہیں۔ 15 شعبان کو جاگ لیجئے تو کیا ہوا، فضیلت ہے، لیکن جاگنا یہ عبادت ہے۔ یہ مردوں کی عید اور یہ فلاں چیز ثابت نہیں ہے۔ عجیب و غریب چیزیں ایجاد کی گئی ہیں، کوئی یہ رات قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، وہ جو دلیل مبارک ہے وہ مبارک رات کہتی ہے۔ رمضان میں اس کا نام کیا ہے؟ شب قدر، یعنی اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ سورۃ الدخان، یہ آیت ہے کہ یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اور تیسری جگہ کہا شہر رمضان الذی انزلنا فی القرآن ھدی للناس وبینۃ من الھدی والقرآن فمن شہد منکم الشہر۔ یہ آیت ہے کافی آگے، یہ تقریباً 185ویں آیت۔ ترجمہ اس کا سن لیجئے۔ کنز العرفان، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وہ لیلت مبارک ہے، جو مبارک رات کب آتی ہے؟ رمضان میں وہ نام ہے شب قدر۔ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو قرآن اترا رمضان میں، رات تھی، مبارک نام ہے قدر، تو ہم شب برات کیوں بولتے ہیں؟ یہ لیلت المبارک کے ثابت ہے کہ ہم برات کیوں بولتے ہیں؟ تو آج تک کیا منایا جا رہا تھا؟ محترم ناظرین، جو غلط ہے اس کو غلط بولنا چاہیے، اگر چھپائیں گے تو 100 جھوٹ اور بولنے پڑیں گے، لہذا اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو 5 وقت کا نمازی بنائیں۔
اور نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی ملیہ بنا۔ دعا کر اللہ تعالیٰ میرا سونا سننا آپ کا سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ میں بول کر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام درج کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔